اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ایک اہم شخصیت ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو یاد رکھیں، بلند خواب، واضح مقاصد، مضبوط حوصلہ اور مسلسل جدوجہد اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ عظیم انسان بننے سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ جہاں عام لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے عظیم لوگوں کی زندگیاں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ دراصل ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی آ کر حوصلہ دے، ہم خود کو آگے بڑھنے کے لیے تھپکی کا محتاج بنا لیتے ہیں، اور اسی محتاجی کے باعث ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں آ کر بتائے کہ ہم کس قابل ہیں۔ اگر لوگوں کی یہ تھپکیاں ہمیں آگے بڑھاتی ہیں تو لوگوں ہی کی تنقید ہمیں پست ہمت بھی بنا دیتی ہیں۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنی نگاہیں اپنے ہی جیسے لوگوں کے حوالے کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر حقیقی کامیابی درکار ہے تو اس غلامانہ ذہنیت سے خود کو باہر نکالیں، اپنا حوصلہ خود بڑھانا سیکھیں۔ آپ کی صلاحیتیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ میں اور کامیابی میں صرف ایک چیز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے مستقل عمل۔ جب آپ محض سوچ کے بھنور سے نکل کر عمل کی دنیا میں قدم رکھ دیں گے، پھر آپ کی اپنی کہانی ہوگی، پھر آپ کا ہر قدم کامیاب قدم ہوگا، پھر آپ کا حوصلہ بے مثال حوصلہ ہوگا، پھر آپ کی مثال بھی بے مثال ہوگی، اور آپ اوروں کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ بے شک اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ زندہ ہیں کوئی بھی ناکامی مستقل ناکامی نہیں ہے، بلکہ وہ تجربہ کی ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے۔ اس سفر میں مزہ تب ہے کہ کوئی ناکامی آپ کا حوصلہ پست نہ کر سکے۔ طنز و تنقید کے نشتر آپ کی ہمت کو پسپا کرنے کے بجائے یہ سبق دیتی ہیں کہ تندی باد مخالف تو ہمیشہ سے ہی اونچا اڑانے کے لیے ہوتی ہے، اور جب کوئی رکاوٹ آپ کو منزل سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو، آپ اچھی طرح اس بات پہ یقین رکھتے ہوں کہ بڑی منزلوں کی رکاوٹیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور ہر رکاوٹ، ہر ناکامی آپ کو اپنی منزل سے نزدیک تر کر رہی ہوتی ہے، اور جب منزل کی اس قربت کو آپ محسوس کرنے لگیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا حوصلہ پست نہیں کر سکتی۔ پھر منزلیں خود آپ کی منتظر ہوں گی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جی کے دکھانا ہے یا فقط گزارا کرنا ہے۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے وہ کون لوگ تھے جو ناممکن کو ممکن کر گئے، جن کی کامیابیوں پر دنیا آج بھی حیران ہے اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے۔ بڑھیے اور فیصلہ کیجیے کہ اب آپ نے کیسے جینا ہے، آپ نے کیسے ایک کامیاب کہانی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، جو اہم شخصیت جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے وہ ہے ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ۔ اسٹیفن کی کہانی اگر آپ پوری توجہ سے سنیں تو آپ کے زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہر مشکل، ہر پریشانی کے باوجود زندگی میں کسی بھی طرح کے بدترین حالات آ جانے کے باوجود نہ صرف خود جینا سیکھ لیں گے بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے جینا بھی آ جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ جب آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے جب کوئی کچھ کرنے کی ٹھان لے تو موت بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ 8 جنوری 1942 کو برطانیہ میں پیدا ہونے والے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی کا آغاز نارمل بچوں کی طرح کیا، جسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ عرصہ بعد لا علاج مرض میں مبتلا ہونے والا ہے۔ وہ پڑھائی میں ایک نارمل طالب علم تھا، لیکن کھیلوں میں دلچسپی کی وجہ سے اس کی اسکول لائف بہت اچھی گزری۔ وہ سائیکلنگ کرتا، فٹ بال کھیلتا اور روزانہ 5 کلومیٹر تک دوڑتا۔ زندگی اسی رفتار سے اسے یونیورسٹی تک لے آئی۔ وہ 21 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا۔ اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے وہ بہت کچھ کر گزرنے کے عزم کے ساتھ ہر صبح بیدار ہوتا اور ایک بھرپور دن گزارتا، لیکن پھر اچانک قدرت نے اس کے خوابوں کے درمیان امتحانات کا فیصلہ کیا۔
इस दिन भी वो नॉर्मल अंदाज में यूनिवर्सिटी पहुंचा जब इसे अचानक खुद को बेबस महसूस किया और सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर गया। जब होश आया तो अस्पताल के बेड पर था। ये खबर बिजली की तरह बनकर गिरी कि स्टीफन हॉकिंग दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में मुब्तला हो गया है, जिसमें उज़लात मरना और जिस्म के सारे उज़लात बेकार होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान ख़ुद को मरता हुआ महसूस करता है। ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी अमूमन 2 या 3 साल में ख़त्म हो जाती है और अब तक ये मर्ज़ लाइलाज है। सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग के हाथों ने काम करना छोड़ा, फिर ये बीमारी इसके बाजुओं, बालाई धड़ और टांगों को भी नाकारा करती चली गई। बल आखिर उसकी ज़बान भी उसका साथ छोड़ गई। 1965 तक वो हमेशा के लिए व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गया। स्टीफन हॉकिंग की ये हालत हो गई कि दुनिया को पैगाम पहुंचाने समझाने के लिए सिर्फ इसकी पलकें झपकाने की सलाहियत बाकी रह गई। 1974 में डॉक्टरों ने उसकी ज़िंदगी से मायूसी का इज़हार कर दिया। ये भयानक सच उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। डॉक्टरों के मुताबिक अब वो कुछ अरसे का मेहमान था। स्टीफन के अंदर अब एक जंग शुरू हो चुकी थी। स्टीफन के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपने सराहने खड़ी मौत का इंतज़ार करे या फिर अपनी आखिरी सांस तक अपने ख्वाबों की तकमील के लिए वक्फ कर दे। स्टीफन ने दूसरा रास्ता चुना और फैसला किया कि वो चाहे जितने दिन भी ज़िंदा रहे वो अपने ख्वाब मरने नहीं देगा। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा और अपनी आखिरी सांस तक दुनिया के लिए कुछ न कुछ करके जाएगा, ताकि दुनिया जान सके कि स्टीफन सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था, इसके आने और जाने से दुनिया को फ़र्क पड़ना चाहिए। वो बहुत कुछ दुनिया को देकर जाना चाहता था। उसने ऐसी बेबसी की हालत में भी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया और तादम आखिर दुनिया को कुछ कर दिखाने का फ़ैसला किया। वो दिन है और आज का दिन है। तकरीबन 62 साल से वो इस माजूरी की हालत में भी मुसलसल मेहनत लगन को अपनी ज़िंदगी का शुआर बनाए हुए है। बेशक अफराद और अक़वाम की ज़िंदगियों में फ़र्क इसी सतह के बुलंद फ़ैसले ही लेकर आते हैं। क्या आप अपने अंदर ऐसी हालत में ऐसा हौसलामंद फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं? अगर जज्बा मजबूत हो तो माहौल खुद ब खुद साजगार बनता चला जाता है। ऐसा ही स्टीफन के साथ हुआ। जिस हालत में लोग मौत की भीख मांगते हैं, उस वक्त स्टीफन ने माजूरी को शिकस्त देकर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। जब बड़े बड़े दिमाग कुंद हो जाते हैं तब इसने अपनी सोच को मस्बत रखा। स्टीफन के इस हौसला को देखते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी एक मखसूस कंप्यूटर बनाकर इसकी व्हील चेयर पर फिक्स कर दिया। ये कंप्यूटर इसकी पलकों के ज़रिए दिए गए पैगामात को समझकर तर्जुमा करता। वो अल्फाज कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते और स्पीकर से दूसरों तक पैगाम पहुंच जाता। इसी हालत में स्टीफन ने न सिर्फ अपनी डिग्री मुकम्मल की बल्कि कई किताबें लिखने और रिसर्च का काम भी किया। जब उसने व्हील चेयर पर बैठे बैठे कायनात के बारे में पेशगोई की और दरियाफ्तों का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया भर के साइंसदान हैरत ज़दा रह गए। स्टीफन की कायनात के बारे में तहकीक और नज़रियात की वजह से इसका दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शुमार होने लगा। बल आखिर इस बुलंद हौसला नौजवान को आइंस्टाइन के बाद इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा साइंसदान तस्लीम किया जाने लगा। 12 अगस्त 2009 को स्टीफन हॉकिंग को अमेरिका के सबसे बड़े सदारती अवार्ड से नवाजा गया। वो अपने तासुरात, ख़यालात और एहसासात का इजहार अपने चेहरे से करने से कासिर व्हील चेयर पर बैठा एक ऐसा शख्स जिसकी कामयाबी दुनिया में किसी मौजज़े से कम नहीं। स्टीफन हॉकिंग को आज की दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान होने का एजाज़ भी हासिल है। ये शख्स इस शदीद माजूरी के बावजूद कामयाबियों का सफ़र मुसलसल और तेज़ी से जारी रखे हुए है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इस बात की निशानदही फरमाते हैं कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है और इसमें हर रोज़ नए सियारे पैदा हो रहे हैं। कुरान की इस पेशन गोई को स्टीफन ने अपनी ब्लैक होल्स थ्योरी के ज़रिए साबित करके दिखाया है। स्टीफन की मुश्किल तरीन ज़िंदगी दुनिया को ये सबक देती है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो, मुस्तकिल मिजाजी उसका खासा हो, तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई माजूरी, कोई मुश्किल, कोई हादसा, कोई सानहा, कोई तकलीफ़ आपको आपकी मंजिल से दूर नहीं रख सकती। कोई चीज़ आपको कामयाबी के झंडे गाड़ने से नहीं रोक सकती। बस शर्त है हिम्मत की, हौसले की, तहम्मुल की। हम माने या न माने, हकीकत है कि हमारी अपनी नालायकी, पस्त हिम्मती, बहाना साजी और बेयकीनी ही मुश्किलात को नामुमकिनात का नाम दे देती है। हम हिम्मत हार कर उसे किस्मत का नाम देकर सारी ज़िंदगी इसे तकदीर का लिखा कहकर नाकामी को गले लगाकर ज़िंदगी गुजार देते हैं। तसव्वुर करें एक ऐसी हालत जिसमें स्टीफन जैसा बुलंद हौसला शख्स
کئی سالوں سے ہلنے جلنے چلنے پھرنے اور بولنے سے قاصر ہے۔ زندگی ایسے جیسے بوجھ سی بن گئی۔ شاید انسان اس حالت میں گن گن کر دن گزارنے لگے اور اسے موت کے انتظار کے علاوہ اور کوئی نہ سوچے۔ اس حالت میں بھی اسٹیفن کی ہمت اور حوصلہ اسے صدی کے عظیم ترین سائنسدانوں کی صف اول میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو ایسے ہی دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار نہیں کیا۔ اس نے سائنس کی دنیا میں ایسے ایسے انکشافات کیے جن کی دریافت کئی سائنسدان خوابوں میں ہی کرتے رہے۔ اسٹیفن نے کائنات میں ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس میں سے روزانہ نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس نے ایسی شعاعیں بھی دریافت کیں جو کائنات کے اندر بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ بات شاید قارئین کے لیے ناقابل یقین ہو کہ فزکس اور ریاضی کے شعبہ میں دنیا کے تمام سائنسدان اسٹیفن کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اے بریف ہسٹری آف دی ٹائم، جس کا شمار دنیا کی تہلکہ مچا دینے والی کتابوں میں ہوتا ہے، جسے اسٹیفن نے پلکوں کے اشاروں کی مدد سے لکھا ہے۔ اسٹیفن مایوس لوگوں کے لیے زندگی کی ایک بھرپور امید ہے۔ اسے دیکھنے والے مایوسیوں کے بھنور سے نکل کر پھر سے جینا سیکھ جاتے ہیں۔ اس کی بے مثال کامیابیاں اور جینے کا عزم دنیا کے ہر شخص کے لیے حوصلوں کا سمندر ہے۔ ہر وہ بے ہمت شخص جو دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود قسمت کا رونا روتا ہے، اسٹیفن اس سے سوال کرتا ہے کہ اگر وہ اتنی شدید معذوری کے باوجود آج اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو دیگر لوگ کیوں ساکت ہیں؟ کیوں کچھ بڑا کر دکھانے کے جذبے سے محروم ہیں؟ کس رکاوٹ کو اپنی ہار کا نام دے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عظیم نعمتوں والی زندگی کے باوجود ایسے پتلے بن کر رہ گئے ہیں جن کا مقصد صرف کھانا پینا کمانا وقت گزارنا ہے۔ اپنی زندگی کی دوڑیں ہم نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو سونپ رکھی ہیں، وہ جیسے چاہیں ہمیں نچائیں۔ ہم ایسے بہرے بن چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اندر کی آواز سننے کے لیے وقت ہی نہیں۔ اس مشینی دور میں ہمارے پاس رک کر سوچنے کے لیے اتنا وقت نہیں کہ ٹھہر کر رک کر خود سے پوچھیں کہ آخر اس زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ اسٹیفن کے بارے میں ہم جتنا پڑھتے جائیں اور پھر اس کا موازنہ اس کی روزمرہ مشکلات اور اس کے جسم سے لپٹی معذوریوں سے کرتے جائیں تو حیرانگی بڑھتی جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ کیسے ایک شخص محض اپنی پلکوں کے بل بوتے پر دنیا کو فتح کیے جا رہا ہے؟ کون سا جذبہ اس کے حوصلوں کو اتنا بلند رکھے ہوئے ہے؟ جسمانی طور پر مفلوج ترین شخص کس طرح ذہانت کا اعلیٰ ترین معیار لیے دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بن گیا؟ جس شخص کو کئی سال پہلے میڈیکل کی جدید ترین سائنس لا علاج قرار دے چکی تھی، آج اسی سائنس میں وہ تہلکہ مچا رہا ہے۔ وہ کون سا ایسا جذبہ تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، اور وہ جوہد مسلسل محنت انتھک کوششوں سے بلند اور بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ دنیا کے مشکل ترین مضامین کا ماسٹر برین بن چکا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان اسے مختلف شعبوں کا گرو ماننے پر مجبور ہیں۔ آخر کیسے؟ بلند حوصلوں اور عملی زندگی کی اس سے بہتر مثال اور کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بار بار سوچنے کا مقام ہے جو اپنی صحت مند زندگی کو بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں اور صرف قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، جن کے دنیا میں آنے اور جانے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیفن ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے دنیا بھر کے ایسے تمام خصوصی افراد کے لیے جو اپنی چھوٹی چھوٹی معذوریوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مایوسی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ دنیا بھر کا بوجھ اٹھانے کی سکت رکھنے والے خود کو ہی زمین پر بوجھ تصور کرتے ہیں، اور وہ اسی خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں ہیں۔ وہ کوئی عظیم کام کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کا خالق اس کائنات کے شاہکار کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا فنکار اور تخلیق کا ماہر ہے۔ لہٰذا اس کے تخلیق کردہ ہر انسان یا فن پارے میں چند ایسے گن ضرور موجود ہوتے ہیں جو اسے دیگر افراد سے ممتاز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عظیم کاریگر کی کاریگری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اندر مخفی خوبصورتی کو تلاش کرنا ہے اور اسے جلا دینی ہے، تاکہ اللہ کی یہ تخلیق ایک بے مثال تخلیق بن کر ابھر سکے۔ لیکن نادان لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر وہ کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکے تو ان کے لیے اسٹیفن جیسی بہت مثالیں موجود ہیں، انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی بوجھ اور مایوسی کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ ان مثالوں کو سمجھ سکیں تو ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوں، انہیں اپنی پہچان ہو جائے۔ اسٹیفن نے اس بے جان ویل چیئر پر 65 سال بیٹھ کر جو عزت شہرت کمائی وہ اپنی جگہ، مگر اس مشکل ترین زندگی کے باوجود
اسٹیفن جو اس دنیا کے لیے کر رہا ہے وہ ایک بلا شبہ ایک عظیم ترین کام ہے۔ اسے دنیا کے ذہین ترین شخص کے اعزاز کے ساتھ تقریباً دنیا کے بہترین 13 عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسٹیفن کی زندگی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتی ہے کہ آپ نارمل انسان ہیں؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس کے باوجود آپ بہانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنی زندگی کے دن بوجھل گزار رہے ہیں۔ کیوں آپ کے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ یہی زندگی آپ کا مقدر ہے؟ کیوں عظیم کامیابیاں آپ کے لیے نہیں ہیں؟ کیوں آپ کو معمولی سی مشکلات پہاڑ جیسی نظر آتی ہیں؟ کیوں آپ نے خود ساختہ بہانوں اور رکاوٹوں کی جیل میں قید کر رکھا ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو انتظار کس بات کا ہے؟ یاد رکھیں، عمل والا کل کبھی نہیں آتا۔ کل کی راہ دیکھنے والے ہمیشہ خود ساختہ خول میں قید رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ خود کو اس خول سے آزاد کیجیے۔ کیا یہ زندہ مثالیں آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی نہیں کہ زندگی صرف وقت پورا کرنے کا نام نہیں؟ اپنے مقصد کی شناخت کیجیے۔ جو دن بغیر مقصد کے گزر گیا، جس میں آپ نے کل سے بہتر کچھ نہیں کیا، اس پر اگر آپ کو افسوس نہیں تو پھر یہ جان لیں آپ فقط دن پورے کر رہے ہیں، جینا تو آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ نے کسی معذوری کو بہانہ بنا لیا ہے تو بھی آپ کو احساس دلانے کے لیے مثالیں کم نہیں ہیں کہ زندگی شدید معذوری کے باوجود بھرپور گزاری جا سکتی ہے۔ آپ قسمت کو الزام دے کر اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتے۔ دنیا آپ کی مجبوریوں، پریشانیوں اور خراب حالات کو نہیں بلکہ آپ کی کامیابی کو سلام کرتی ہے۔ آخر کس بات کا انتظار ہے؟ دنیا کے ہر کامیاب اور ناکام شخص کو روزانہ ایک جتنے سیکنڈ، منٹ اور کتنے گھنٹے ملتے ہیں، انہی کو استعمال کر کے کوئی اسٹیفن ہاکنگ بنتا ہے، کوئی ہیلن کیلر تو کوئی فقط دن پورے کرتا ہے۔ دوستو، منزل جتنی بڑی ہوتی ہے مشکلات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مسلسل کوشش، محنت اور کچھ کر دکھانے کا نام زندگی ہے، یا فقط بے مقصد اپنا پیٹ بھرنے اور مردوں کی طرح پڑے رہنے کا نام زندگی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر خوف کو نکال کر اپنے خوابوں کے سفر کا آغاز کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے دماغ سے چمٹے ہوئے ناکامی کے خوف کے سائے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں اور آپ کی تمام صلاحیتوں کو کھا جائیں۔ اس فصل کو آگ لگا دیں، آگے بڑھیں۔ بڑی خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ آپ کے سامنے دو واضح راستے موجود ہیں۔ خود سے سوال کیجئے کہ آپ خود کو کس راستے میں کھڑا دیکھتے ہیں۔ خود کو وقت دینا شروع کریں، اپنے آپ سے اکیلے میں گفتگو کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں، سب سے خوبصورت سوال وہی ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ سب سے ضروری احتساب وہی ہے جو خود کا ہوتا ہے۔ خود سے اپنے وقت کا، اپنی سوچ کا احتساب لینا سیکھ لیں، زندگی سنور جائے گی۔ بس اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، دنیا کے بجائے اپنی کارگزاری پر بھرپور توجہ دینا شروع کر دیں اور اس عظیم نعمت والی زندگی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ آپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کوچ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنی سوچ بلند کریں، ہر پہلو میں اچھائی تلاش کریں۔ یاد رکھیں، فقط یہ ڈگریاں ہی علم نہیں، دنیا کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنا سیکھیں۔ پھر آپ پر زندگی کے لامحدود راز کھلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ علم کی حقیقی طاقت کیا ہے۔ آپ جینا سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے بولنے، کرنے، سمجھنے سے بھی ایک چیز طاقتور ہے اور وہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام واقعات اسی کی مرہون منت ہوتے ہیں۔ جتنی اعلیٰ درجے کی زندگی درکار ہے، اسی قدر اعلیٰ درجے کی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ اپنی سوچوں کو کبھی نظر انداز مت کریں، بلکہ انہیں سنوارنے، نکھارنے پر توجہ دیں۔ پھر اندر کی تبدیلی ہی حقیقی تبدیلی ہوگی جو ہر مشکل سے مقابلہ کرنے کی سخت رکھے گی۔ آج سے ہی اپنی سوچ پر کام شروع کریں، اس کا کوئی معیار متعین کریں اور اپنے معیاری مطالعہ میں جتنا ممکن ہو اضافہ کر دیں۔ اگر اسٹیفن آج سے 65 سال پہلے ڈاکٹروں کے کہنے پر موت کا انتظار شروع کر دیتا تو اس کی وہ بیکار زندگی بہت بھیانک ہوتی۔ وہ آج کسی کے لیے مثال نہ بن پاتا، کسی کے لیے مشعل راہ نہ ہوتا۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ جینے کا عزم کر کے نہ صرف اپنی بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی خوبصورت بنا دی۔ ہماری اس مٹی کو بے شمار بلند حوصلے اور ہمت والے لوگ درکار ہیں۔
آگے بڑھیے اور گمنام سے نامور ہو جائیے، ہمیشہ کے لیے جینے کا فیصلہ کیجیے۔ آپ کی کہانی اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ آپ کے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد بھی وہ شاندار ہی رہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات اسٹیفن سے زیادہ ہرگز نہیں ہوں گی۔ اگر آپ آج چل پڑے تو بڑی منزل کے مسافر ضرور کہلائیں گے۔ سوچنے میں وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر جائے، پر وہ عمل سے قاصر ہے۔ آپ عمل والے بن جائیں، یقین مانیں آپ امر ہو جائیں گے۔ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ اس راہ پر چل پڑے تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ پگڈنڈی شاہراہ حیات کی طرف رواں دواں ہے، جس پر قدم بقدم عظیم منازل ہیں، جن پر پہنچ کر ہمارے ہی جیسے گوشت پوشت کے انسان دنیا کے مایہ ناز افراد میں شمار ہوئے۔ رہتی دنیا تک ان کا نام اور کارہائے نمایاں امر ہوئے۔ ابھی فیصلہ کیجئے اس راہ پر چلنے کا اور کبھی حوصلہ نہ ہارنے کا۔ انشاءاللہ بہت جلد دنیا کے لیے رول ماڈل بن جائیں گے۔ بس دیر آپ کے پہلے قدم کی ہے کہ کب اٹھے۔ میں آپ کے اس قدم کے لیے دل سے دعا گو ہوں۔ اسٹیفن کی زندگی سے میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کا جب کوئی مقصد ہو اور آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو زندگی خود آپ کی جیت کا انتظار کرتی ہے۔ دوستو، عمل تبھی بنتا ہے جب آپ اس میں جد و جہد مسلسل اختیار کریں اور مر مٹنے تک، یعنی ایسا جذبہ جیسا دیوانہ بندہ اپنے آپ میں پیدا کرتا ہے۔ دیوانے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اپنے اچھے اور بھلے کا تمیز نہیں کرتا، اسے صرف ایک ہی منزل نظر آتی ہے جس کے پیچھے وہ دیوانہ ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیوانگی کی حد تک عمل کو اختیار کرنا ہے، تو تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، تو دوستوں سے لازمی شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے دیں تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ سر دست اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔